بچوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خدیجہ صفدر، جو آج ہمیں رمضان المبارک کے بارے میں چند باتیں بتائیں گی اور ہم سے اپنے اظہار خیالات کا تبادلہ کریں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم خدیجہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا خدیجہ، ہم اب آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ رمضان المبارک کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ اچھا عبداللہ، رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کو اللہ نے دراصل اپنی عبادت کے لیے منایا ہے۔ بے شک رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں اور تراویح پڑھی جاتی ہے، مگر رمضان گناہوں سے اجتناب کرنے کا، توبہ کرنے کا، نیکیاں اختیار کرنے کا اور اچھے کام کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی عبادت میں غفلت کو ختم کرنے کا عظیم مہینہ ہے۔ لوگ 11 مہینوں تک اپنی زندگی کے دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کا اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کا ہر دن سعید و عید ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو باقی 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے جنت کا خاص دروازہ کھول دیتا ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اس دروازے کا نام ہے باب ریان۔ صرف رمضان کے مہینے میں یہ دروازہ کھلتا ہے۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھوک پیاس کی مشقت باخوشی برداشت کر لیتے ہیں۔ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے اور انسان اپنے رب کے بہت نزدیک آ جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایمان والوں کی نیکیوں کا بدلہ اور اس بڑھا دیا جاتا ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مہینے میں جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو یہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے مہینے کو مواخات اور غمخواری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، واہ۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے اور اسلام میں اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ روزہ دراصل پرہیزگاری کا نام ہے۔ یہ اسلام کا چوتھا اور اہم رکن ہے۔ عربی میں اسے صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی ہے کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز کو ترک کر دینا۔ یہ ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نام نہیں بلکہ جسم کے تمام اعضاء کا بھی ہے، یعنی غیبت، چغلی، جھگڑا، سخت کلامی اور غصے سے بچنا بھی روزہ کہلاتا ہے۔ اللہ روزے دار کو اس کی نیت کا بھی بہت اجر دیتا ہے اور کہتا ہے، روزے دار کی منہ کی بو میرے قریب مشک کی بو سے زیادہ پیاری ہے۔ ارشاد باری ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے کا ایک اہم حاصل صبر و تحمل ہے۔ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ دل میں روزے کا محض ارادہ کر لینے سے روزہ درست ہو جاتا ہے۔ روزے کے لیے سحری کھانا سنت ہے۔ اگر روزے دار غلطی سے کچھ کھا لے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا ضعیف ہو کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ فدیہ دے دے۔ انسانوں کو روزہ رکھنے سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ روزے میں غصے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ غصہ حرام ہوتا ہے۔ نفلی عبادت کرنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے۔ رمضان کے بابرکت مہینے کے حوالے سے ہمیں چند حقائق سے آگاہ کیجیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا دوزخ سے چھٹکارا پانے کا۔ تینوں اشرے بے حد اہم ہیں۔ پہلے اشرے کی دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، دوسرے اشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے اشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی، تیسرے اشرے کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ رمضان کا مہینہ آپس کے تعلقات خوشگوار بنانے کے لیے اور ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے ہے۔ ہمیں رمضان المبارک میں مل جل کر بیٹھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے، دلوں کو حسد اور بغض سے پاک کرنا چاہیے، اور اللہ کی تمام الہامی کتابیں بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئیں۔ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ کا آغاز بھی 27 رمضان کو ہوا۔ ہمیں اپنی نفسیاتی خواہشات کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنا نظام الاوقات بدلنا چاہیے اور باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک ہماری روح کی غذا ہے۔ روزے داروں کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ دیا کریں اور ان میں اس چیز کا احساس پیدا ہو کہ ان کے بھائی جو بھوک پیاس کی زندگی گزارتے ہیں ان پر کیا بیتتی ہوگی۔ یہ تنظیم اور بھائی چارے کا فروغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان کے بعد روزے داروں کا صلہ عید ہے۔ 29ویں یا 30ویں روزے کے بعد عید آتی ہے تاکہ لوگ خوشیاں بانٹ سکیں۔ صحیح۔ شب قدر کیا ہے؟ رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں عبادات کرنا خود اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر فرمایا ہے۔
وہ رات ہے شب قدر کی رات۔ اس رات فرشتے زمین سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ سورۃ القدر میں ارشاد ہے، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ وہ رمضان کی رات تھی جو پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے مطابق یہ رات 27ویں رات ہوتی ہے رمضان کی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ شب قدر کو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے۔ جو شخص ان کے اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح۔ رمضان کے بارے میں آپ ہمیں کوئی آیت یا حدیث سنائیے۔ جی، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، بس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے ایام میں روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی اگر کوئی شخص تم سے جہالت اور لڑائی کی بات کرے تو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، میں لڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ زبان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں اور نہ ہاتھ سے۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ انسان کو روزہ کیسا رکھنا چاہیے اور رمضان کیسے گزارنا چاہیے؟ رمضان المبارک اسلامی قوانین کے حساب سے گزارنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے، توہین و تمسخر، بد کلامی اور طیش سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رزق حرام کو ترک کرنا چاہیے، برائیاں ختم کرنا اور نیکیاں اختیار کرنی چاہیے۔ سارا دن سو کر گزارنے کی بجائے عبادت اور محنت میں دن گزارنا چاہیے۔ فساد ختم کرنا چاہیے، پیار محبت، میانہ روی، استقامت، ثابت قدمی، استقلال اور اخوت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ دوسروں کو بھلائی سکھانی چاہیے، صدقہ، سفید پوشوں کی امداد اور زکوٰۃ کھلے دل سے دینی چاہیے۔ لہجے میں خاصی نرمی اختیار کرنی چاہیے اور منافقت ختم کرنی چاہیے۔ روزے سے انسان کو تنگ یا بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ زبان کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، مثلا غیبت اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ان 2 چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فضول گوئی اور چیخنے چلانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں پیٹ بھر کر بھی نہیں کھانا چاہیے اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کسی نیک کام میں مصروف رہنا چاہیے۔ صحیح، شکریہ۔ اب ہمارے آخری 2 سوالات رہ گئے ہیں۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ کیا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے؟ عبداللہ، صدقہ فطر سے مراد ہے افطار یا فطر کا صدقہ، یعنی زکوٰۃ روزہ کھولنے کا صدقہ۔ یہ رمضان کے روزے یعنی افطار ہونے پر اللہ کے شکرانے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس کا حکم رمضان 2 ہجری میں عید سے 2 دن پہلے دیا گیا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا تاکہ روزہ دار فضول اور نازیبا قسم کی باتوں سے پاک ہو جائے اور مسکینوں اور غریبوں کو بھی کھانا میسر آ جائے۔ یہ صدقہ نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ دینے کے اہل ہیں وہی صدقہ فطر دیتے ہیں۔ صدقہ فطر اصل غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے، مگر یہ صدقہ غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے، مگر نہ غیر مسلم جو ہے ان کو نہیں ہم دے سکتے۔ یہ صدقہ گھر کے تمام افراد کا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر یا تو گھر کا ہر فرد یا پھر گھر کا سربراہ سب کا صدقہ دے دیتا ہے۔ نوکر اور ملازم بھی اپنا صدقہ کو دے سکتے ہیں یا پھر ان کا مالک کو صدقہ دے دے۔ صحیح۔ آخری سوال اب ہمارا یہ ہے آپ سے کہ روزے کی نیت کے کیا احکام ہیں؟ نیت دل سے کر لی جائے تو روزہ درست ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اظہار زبان کی نہیں ضرورت۔ ہر روزے کی الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مہینے کے شروع میں کہہ دیں کہ اللہ ہم ہر روزے کی نیت کر رہے ہیں۔ ہر روزہ ہو تو اس سے ایک دن پہلے ہمیں نیت کر لینی چاہیے۔ کفارے کے روزوں، قضا روزوں، نفلی روزوں کی بھی نیت ضروری ہے، اور روزے کی نیت فجر کی اذان یعنی سحری ختم ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانا چاہوں گی۔ یہ اسی حساب سے ہے جیسے رمضان میں غریب لوگ جو ہیں ان پر کیا بیتتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جمال صاحب اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بے حد امیر تھے۔ ان کا بڑا بیٹا جس کا نام تھا جبران، اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، اس کا نام تھا عائشہ۔
وہ بہت خوش باش رہتے تھے. اب چونکہ رمضان آنے والا تھا تو سب لوگ بہت خوش تھے کہ اب ہم سحری کریں گے اور روزہ رکھیں گے, افطاری کریں گے, سارا دن ہم سو کے گزاریں گے, نہ ہمیں کوئی کام کرنا پڑے گا, اور اے سی لگا ہوگا اور آرام سے ہم لیٹے ہوں گے, مزہ بھی ہم کریں گے. تو ان کے بھی یہی ان کی تیاریاں چل رہی تھیں روزے کے لیے. 2 دن بعد رمضان شروع ہو جانا تھا. تو ادھر سے ایک اور خاندان بھی تھا. وہ بہت غریب لوگ تھے. ان میں ایک امی تھی اور ان کے 2 بچے, مومنا اور بشیر. مومنا 8 سال کی تھی اور بشیر جو تھا وہ 3 سال کا تھا. ہوتا یہ ہے کہ ان کے ابو نہیں ہوتے, تو ان کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں اور وہ کئی روز پھر فاقوں کے ساتھ گزارتے ہیں. اب چونکہ رمضان آ رہا ہوتا ہے, تو رمضان تو خوشیوں کا مہینہ ہوتا ہے, عبادت کا, تو ان کے پاس نہ کوئی کھانا ہوتا ہے نہ پیسے کہ وہ زکوٰۃ دے سکیں یا افطاری سحری کی وہ چیزیں لا سکیں. سب بہت اداس ہوتے ہیں. تو مومنا کہتی ہے کہ امی میں نے روزہ نہیں رکھنا. امی کہتی کیا ہوا بیٹا, روزہ کیوں نہیں رکھنا آپ نے؟ کہنے لگی امی دیکھیں نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ کچھ اور, کھانا کہاں سے آئے گا. میری دوستیں تو کہتی ہیں کہ روزے میں تو ہمیں اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ افطاری میں ہمارے سموسے بنیں گے, رولز بنیں گے, فروٹ چاٹ, دہی پکوڑیاں, بہت کچھ. امی نے کہا دیکھو بیٹا روزے کھانے کا نام نہیں ہوتا, افطاری تو ہم ویسے کر لیتے ہیں. نہیں امی میں تو نہیں کروں گی, مومنا بولی. امی نے کہا لیکن کیوں؟ کہنے لگی امی مطلب سارا دن ہم بھوکے رہیں گے, ہمیں کھانا بھی تو چاہیے ہوگا. امی نے کہا نہیں بیٹا اس طرح نہیں کرتے. بشیر بھی رونا شروع ہو گیا, کہنے لگا امی مجھے دودھ چاہیے. تو امی نے کہا بیٹا نہیں پڑا ہمارے پاس اس وقت دودھ. تو اس طرح کے حالات تھے. تو ادھر سے جمال صاحب جو تھے تو ان کے بچوں نے کہہ رہے تھے کہ ابو جان کل تو پہلا روزہ ہے تو ہمارے لیے افطاری کی چیزیں لے کے آئیں. تو جمال صاحب نے کہا اچھا میرے بچوں کو کیا کیا چاہیے میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں. امی نے کہا بھائی جمال صاحب مجھے تو سینڈوچز لا دیں اور گھر کے لیے تیل, سموسے وغیرہ بنانی ہے. تو عائشہ نے کہا ابو جی میں تو آئس کریم کھاؤں گی, مجھے چاکلیٹس پسند ہیں اور کیکس اور پیزاز وغیرہ, اور ویسے بھی میری دوست نے کل افطار پارٹی کے لیے آنا ہے تو اس لیے مجھے بہت کچھ لا دیں. ابو نے کہا چلو ٹھیک ہے میں لا دوں گا. اور میرے بیٹے جبران کو کیا چاہیے؟ جبران نے کہا ابو جی مجھے تو سب کچھ لا دیں, جیسے چاکلیٹس اور آئس کریمس, چپس اور رولز وغیرہ. ابو نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور لے آتا ہوں. ابو جی چل پڑے. راستے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹے سے گھر کے باہر کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی بشیر رو رہا ہے اور مومنا جو ہے وہ بہت اداس ہے, اور ان کی امی بھی بیٹھی ہوئی اور امی کی آنکھوں میں آنسو ہے. بابر اپنی امی کو وہ کہہ رہے ہیں امی بھوک لگی ہے, کھانا چاہیے. امی کہہ رہی نہیں بیٹا نہیں, ابھی بنا دیتی ہوں میں کھانا, ابھی اتنی جلدی تو نہ کرو, ابھی ہم صبح ہم نے کھایا ہے. صبح کب ہم نے کھانا کھایا؟ آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں, ہم نے صبح کچھ نہیں کھایا, صرف پانی پیا ہے. مومنا ناراض ہو کے بولی. امی نے کہا اللہ کھانا بھیج دیں گے بیٹا, اداس نہ ہو. دونوں پھر اداس ہو گئے. تو امی ان کو سمجھاتی رہی. جمال صاحب یہ دیکھ کر چپ ہو گئے, دیکھتے رہے, اور پھر وہ بازار کی طرف چل پڑے. بازار جا کے انہوں نے ڈھیر سارا کھانا لیا, 2 تھیلے بنوائے, ایک اپنے گھر کے لیے اور ان غریب لوگوں کے لیے. واپسی پہ انہوں نے دیکھا کہ گھر کے باہر کوئی بھی نہیں ہے, وہ شاید بچے اپنے گھر کے اندر جا چکے ہوں گے اور شاید سو گئے ہوں گے. جمال صاحب نے وہ تھیلا باہر رکھ دیا اور اس کے اوپر لکھ دیا اللہ کی طرف سے امید ہے آپ کا رمضان اچھا گزرے گا. اور پھر وہی اپنے گھر آ گئے. گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو دیر کیوں گئی, آپ راستے میں کہیں اور گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کچھ سفید پوش تھے, ان کی مدد کرنی تھی. تو بیوی نے کہا بہت اچھی بات ہے. ادھر سے سحری کے وقت سب لوگ اٹھے تو گھر کے باہر گئے پانی لینے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ تھیلا پڑا ہوا ہے تو مومنا بڑی خوش ہوئی. اس نے امی اور بشیر کو آواز دی امی یہ دیکھیں ہمارے لیے کھانا آیا ہے. امی نے کہا کہاں سے آیا ہے کھانا, تم کیا کہہ رہی ہو, تم نے چوری تو نہیں کی؟ تو اس نے کہا نہیں امی سچ میں, دیکھیے تھیلا ہے کھانے کا, اس کے اندر تو بہت کچھ ہے, چاول ہے, آٹا ہے, جوس ہے, بہت کچھ ہے. تو امی نے کہا لیکن کیسے؟ امی خود باہر آئی اور سچ میں اتنا کچھ تھا کہ امی حیران رہ گئی. انہوں نے پھر اللہ کا بہت شکر ادا کیا, اس بندے کو دعا دی جس نے کھانا رکھا تھا. تو اس طرح ہماری کہانی ختم ہوتی ہے اور ہمیں اس سے یہ صلہ ملتا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں, سفید پوش ہیں اور جن کو ضرورت مند ہے, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے مالی طور پر, اور یعنی خاموشی سے ان کی مدد کر دیں اور پھر نہ جتائیں, کیونکہ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں اور پھر آپ اگر جتائیں گے بھی تو نیکی ساری پھر وہ ضائع چلی جائے گی.
تو زکوٰۃ دینے سے اور رمضان میں خاص طور پر ثواب کا کام ہوتا ہے، اور لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت اچھی بات ہے۔ شکریہ خدیجہ، آپ کی معلومات نے ہمارے علم میں مزید اضافہ کیا اور ہمیں آج آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔